وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 251 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وامتازوا اليوم ایہا المجرمون. کلمت وامتازوا میں میم ساکن ہے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے. حرف زے پہ پیش ہے تو ہمیں زے کو پیش سے پڑھنا ہے. کلمت ایہا میں حرف الیا پہ تشدید ہے لہذا ہمیں دو حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف الیا ہے تو یہ دو یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت المجرمون میں کیونکہ حرف الجیم پہ جزم ہے تو ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الجیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. المجرمون. حرف الرا کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. کلمت اعہد میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. آخری میں حرف دال پہ جزم ہے کیونکہ دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. اعہد الیکم. کلمت یا بنی میں یا پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. ہم مد الف کو ظاہر کریں گے. آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لا. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اللہ تعبدو. کلمت تعبدو میں عین ساکن ہے تو ہم عین کو ظاہر کریں گے. کلمت الشیطان میں شین پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر شین کو پڑھنا ہے. تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم تو کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. تو کیونکہ اس کے پہلے حرف تو ہے لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. الشیطان. کلمت انہو میں نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. انہو لکم. کلمت عدون میں دال پہ پیش ہے تو ہمیں دال کو پیش سے پڑھنا ہے اور واو پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر واو کو پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تنوین پیش بھی ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مبین. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. عدو مبین. کلمت مبین کے آخری میں نون پہ تنوین پیش ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت وان دوسری والی آیت میں حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. مبین وان اعبدونی. اور ہم کلمت مبین پہ رکیں گے تو نون پہ جزم سے رکیں گے. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم۔ کلمت وَأَن کے آخری میں نون کے نیچے زیر ہے تو ہمیں نون کو زیر سے پڑھنا ہے۔ کلمت اعبدونی کی شروعات میں الف ہے، لیکن کیونکہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، نون کے بعد حرف العین کو پڑھیں گے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی با پہ اور دال پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت ہادہ میں حرف دال ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت صراط میں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ حرف را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے تو ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ آخری میں حرف الطو ہے تو ہم طو کو تفخیم سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تنوین پیش ہے۔ پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مستقیم، یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ صراط مستقیم، کلمت مستقیم میں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمس سے پڑھنا ہے۔ ہمس کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے مستقیم۔ حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ کلمت وَلَقَدْ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ دال پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے۔ وَلَقَدْ کلمت أَضَلَّ میں حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے، ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ حرف اللام پہ تشدید ہے لہذا ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت منکم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ منکم کلمت جبلن میں جیم اور با کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے۔ حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تنوین زبر بھی ہے، اور حرف الکاف آتا ہے کلمت کثیرہ، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ جبلاً کثیرا کلمت کثیرن میں حرف الثاء کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، آخری میں را پہ تنوین زبر ہے۔ پھر حرف الالف آتا ہے کلمت افلم، الف حروف الاظہار میں سے ہے، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کثیراً افلم کلمت تعقلون میں عین ساکن ہے تو ہم عین کو ظاہر کریں گے اور حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کلمت هذه کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ کلمت جہنموں میں نون پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے۔ کلمت کنتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کنتم هذه جہنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون کلمت اصلوها میں حرف الالف کے نیچے زیر ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والی حصے سے ہے اور ہم حمزہ کو زیر سے پڑھیں گے۔ پھر حرف الصاد ہے لہذا ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت کنتم میں حکم الاخفاء کو ظاہر کریں گے اور اسے غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کلمت تکفرون میں کاف ساکن ہے کیونکہ کاف حروف الہمس میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو ایسے پڑھنا ہے تکفرون۔
اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور وہ فرمائے گا کہ گناہ گارو تم آج الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی، جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔